انسان اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 قسم کے اعمال بھیجتا ہے، اور اس انسان پر اللہ نے 3 قسم کے زندگی میں ادوار بھی رکھے ہوئے ہیں۔ 3 قسم کے ادوار سے یہ انسان دنیا کی زندگی سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات اعلان فرما رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد۔ اس سے پہلے ماں کے بدن والا بھی ایک دور ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا دور انسان کا کمزوری والا دور ہے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ کمزور ہوتا ہے، جتنا مرضی وہ طاقتور موٹا تازہ ہوتا وہ کمزور ہے۔ اور رب کائنات نے اس طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں میں نے کمزور کر۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں میں نے ضعف کے بعد قوت عطا فرمایا، طاقتور۔ جب بندہ 18 19 سال 20 سال کا ہوتا ہے تو اپنے شباب پر ہوتا ہے، اور 40 سال تک یہ پورے شباب میں ہوتا ہے۔ شباب ہے، پوری جوانی ہے، پوری طاقت ہے۔ بہت الگ بات ہے کہ بچہ بیمار ہے، کوئی پولیو کا مریض ہو گیا ہے، کوئی بازو کسی کا کمزور پڑ گیا ہے، کسی کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جانا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن صحت مند توانا دوسرا دور اس کا کون سا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، ضعف کے بعد اب میں نے تمہیں قوت بخشی ہے۔ تو یہ کون دے رہا ہے؟ رب کائنات۔ اللہ کے علاوہ یہ کام دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی۔ جتنے مرضی دوائیاں کھا لیں، جتنے مرضی آپ پہلوان بننے والے کیپسول کھا لیں، لیکن جو اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ دنیا کی کسی طاقت کا بھی نہیں ہے۔ اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اور یہ شباب جو ہے نا، یہ وہی ہے جس کے متعلق وہ کسی اللہ والے نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ یہ ہے وہ دور۔ اس دور میں اب بندے کے اعمال بھی سن بلوغت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لکھے جانے شروع ہو گئے۔ کتاب کھل گئی ہے۔ اب جب یہ کتاب کھلی ہے نا، تو اس کتاب کے کھلنے کے بعد یہ 3 قسم کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 3 قسم کے نامہ اعمال، اس کا نامہ اعمال بھی 3 قسم کا تیار ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلا دور کمزوری والا، دوسرا دور کمزوری کے بعد قوت والا، جس میں انسان اپنا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، اور تیسرا دور جو انسان پر آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، یہ تیسری بات، تیسرا دور ہے انسان کا۔ کیا؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، بچپنا، کمزوری، اس کمزوری کے بعد طاقت جوانی والی، پھر اس کے بعد اس طاقت کے بعد من بعد قوت ضعفا، وہ جو جوانی تھی، شباب تھا، وہ جو 40 سال سے پہلے آپ نے شباب کی دنیا گزاری ہے، اب اس کے بعد اگلا دور شروع ہو گیا من بعد قوت ضعفا، پھر 40 سال کے بعد اب کمزوری کی طرف، بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اب بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اب یہ چیزیں کھائے گا، اس سے اس کے جسم میں کیا ہوگا؟ بلکہ ان کی طاقت تو آئے گی جینے کے لیے، زندہ اللہ نے اس کو رکھنا ہے، زندہ رکھنے کے لیے اس کے جسم میں اتنی طاقت آئے گی، لیکن اس کا جسم بڑھتا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، وادہ پھولتا نہیں ہے۔ اب اس کا جسم بڑھے گا نہیں۔ اب اس نے جو کچھ کھانا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، لیکن اس سے پہلے بچپنے کے بعد جو دور تھا اس میں جو کچھ بھی کھاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، تو وہ بھی دیسی گھی کی طرح اس کے جسم کو اٹیچ کرتا تھا، اس کے جسم میں اس کی طاقت آتی تھی، پانی کے ساتھ بھی طاقت۔ تو گھی تو پھر گھی ہے نا۔ تو بہرحال سمجھیے بات، اب یہ جو
پہلا دور چھوڑ دے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال کھولا ہی نہیں نا، کتاب شروع ہی نہیں ہوئی، اس کی کتاب نہیں شروع ہوئی پہلے دور میں۔ کون سا دور؟ الذی خلقکم من ضعف، اس دور میں اللہ نے نامہ اعمال ابھی اس کی کتاب کو اوپن نہیں کیا، بچپنا ہے نا، بلوغت نہیں ہے، سن بلوغت کو نہیں پہنچا ابھی۔ یہ جو بھی اچھے اعمال کرے گا ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، ماں باپ کے اچھے عادات و ادوار کی وجہ سے، ماں باپ کی اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے، ماں باپ کے اپنے اچھے رویوں کی وجہ سے، ماں باپ کی اپنی اچھی تربیت کی وجہ سے، ماں باپ کے اپنے اچھے علم کی وجہ سے، جو کچھ بھی ان کا بچہ اچھائی کا کام کرے گا وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں اللہ درج فرمائے گا، وہ سب کچھ ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ قرآن پڑھا اس نے، مسجد میں آیا، وضو کیا، مسجد میں بیٹھا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، وہ سارے کا سارا اس کے نامہ اعمال میں نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں، یا جو اس کو سکھا رہا ہے الف با تا ثا جیم ح خ، جو اس کو سکھا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب جا رہا ہے۔ لیکن بچے کی اپنی ذاتی کتاب ابھی اوپن نہیں ہوئی، اوپن کب ہوگی؟ اس دور میں ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس دور میں کتاب اس کی اوپن ہوگی، نامہ اعمال کی کتاب اللہ نے اس کی کھول دی ہے، سن بلوغت کو پہنچ گیا۔ اب سن بلوغت کے بعد یہ جب دوسرے پہلا اور دوسرا دو دور، پہلا دور کون سا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر دوسرا ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ضعفا و شیبہ، کمزوری بھی اور بڑھاپا بھی، شیبہ دونوں چیزیں مل گئی، کمزوری بھی آنا شروع ہو گئی جسم میں، نقاہت بھی آنا شروع ہو گئی۔ بڑے بوڑھوں کو دیکھا، بڑے بزرگوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کھاتے پیتے بھی ٹھیک ہے مگر جسم میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جسم میں پتہ نہیں کیا ہے، جسم کے اندر طاقت نہیں آ رہی، سب کچھ کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں اور جناب اناج کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، ساری اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں مگر جسم میں طاقت نہیں آ رہی۔ وہ طاقت کیسے آئے بھائی؟ وہ تو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تمہیں کھلا رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں۔ اب جسم میں نقاہت آنا شروع ہو گئی، شیبہ بڑھاپا شروع ہے، بڑھاپا آ گیا ہے۔ اب یہ جو دو دور ہے نا، ان دو ادوار میں ہم نے اپنا نامہ اعمال تیار کرنا ہے۔ وہ نامہ اعمال کون سا جو اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں؟ ام المومنین عفیفہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی سے روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ ہوں گے نامہ اعمال کے اعتبار سے، تین طرح کے لوگ۔ اب یہ جو دو دور ہیں نا، ان دو ادوار میں وہ نامہ اعمال والے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن تین طرح کے ہوں گے۔ ایک دور تو ویسے ہی گزر گیا نا، وہ تو چنگے میں تھا نا، پنجابی سے وہ چنگا سی ہو گئی، وہ بچپن، وہ جوانی سے پہلے کا دور، وہ بلوغت سے پہلے وہ تو چنگا تھا، وہ چنگا گزار لیا۔ اب چنگا نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نامہ اعمال کھل چکا ہے، کتاب اس کی اب شروع ہو گئی ہے، اب اس کی ہر چیز نوٹ کی جائے گی، ہر چیز نوٹ کی۔ اب اس میں ہم نے خیال کرنا ہے، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اگر جتنا زیادہ معصومیت میں لے جائیں گے، جتنا وقت ان کا زیادہ گزار دیں گے گناہوں سے پاک، اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو جیسے ہی یہ اور زیادہ تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کے کہنے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، پھر ماں کے کہنے میں بھی نہیں رہتے، پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، ایسے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری ساری اولاد کو ایسا فرما بردار بنائے کہ ماں باپ کے بغیر، بڑوں کے بغیر کوئی بھی قدم نہ اٹھائے اور ہر قدم ان کا سنت کے مطابق اٹھے۔ اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دے۔